فیضان مدنی مذاکرات جاری رہے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ان مدنی پھولوں میں آپ کی اصلاح امت کی ایک تڑپ کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور یہ کہ رمضان المبارک بس ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو۔ عشرہ مغفرت میں ہونے والے مدنی مذاکروں کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ اکثر اوقات بلکہ زیادہ تر میں آٹا وغیرہ لوگوں کے گاہک کا تول کے رکھ دیتا ہوں۔ کیا اس کے اندر گاہک میرے پاس آتے ہیں، پھر انہیں کہتا ہوں یہ آپ کا تولا ہوا لے جاؤ، اس کے اندر کوئی مدنی پھول عطا فرمائے کہ مجھے کل کو پریشانی نہ ہو روز قیامت۔ ہاں، یہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ 10 کلو 5 کلو رکھ دیا انہوں نے اور بول دیا یہ 5 کلو ہے۔ اب وہ آگے گاہک کے لیے ہے کہ وہ اپنے سامنے تلوائے یا خود تولے۔ سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب آیت الکرسی فرضوں کے فوراً بعد پڑھی جائے یا باقی نماز کے بعد؟ فرضوں کے بعد نہ پڑھے، بلکہ سنتیں نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد پڑھے، کیونکہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان تاخیر سے بچنا بہتر ہے۔ پڑھ لی تو حرج نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک، لیکن بعضوں نے اس پر منع فرمایا کہ نہ پڑھے، بالکل مختصر دعا پڑھے۔ ہمارے ہاں دعا بھی خیر بہت بڑی پڑھی جاتی ہے، اللہم انت السلام، لیکن اب وہ حسن حسین میں نے یہ پڑھا کہ طریقہ یہ فرضوں کے بعد کہ 3 بار کہے استغفر اللہ، اور پھر یہ دعا پڑھے، اتنی دعا پڑھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار پڑھتے، اور پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یوں یہ سنت ہوا 3 بار استغفار کرنا، اور یہ اللہم انت السلام کے اتنے جتنے حدیث میں دیے ہوئے الفاظ کہنا۔ تو تمام اماموں کو چاہیے کہ اب اس کی عادت بنائیں، جو اگر بڑی دعا پڑھتے ہیں چونکہ وہ ثابت نہیں ہے تو یہ پڑھیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا۔ یہ عادت بنانی پڑے گی، فوراً یاد نہیں ہو جائے گا، جو زبان پہ چڑھا ہوا ہے وہی نکل جائے گا۔ 1 یا 2 دفعہ صرف ہمیں آپ بیان کریں تو ہم مل کے دہرا لیتے ہیں بابا، تاکہ یہ تو صرف اماموں کے لیے ہے نا، مطلب ہم میں سے کوئی بھی انفرادی نماز بھی پڑھتا ہے۔ فرض اگر جماعت نکل گئی یا امام کے ساتھ ادھوری جماعت ملی تو اپنی رکعتیں پوری کر کے پڑھ لیں۔ یہ فرض نماز کے بعد پڑھنے والی دعا ہے بابا۔ جی ہاں، کہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اللہم انت السلام انت السلام ومنک السلام ومنک السلام تبارکت تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اللہم انت السلام انت السلام ومنک السلام ومنک السلام تبارکت تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اللہم انت السلام انت السلام ومنک السلام ومنک السلام تبارکت تبارکت یا ذا الجلال یا ذا والاکرام۔ الجلال والاکرام۔ اب یہ کہ شروعات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یہ کہہ کر، اور پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے دعا میں، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ آج 1435 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 16ویں شب ہے۔ بذریعہ اوبی بین مدنی مذاکرے میں آج شرکت ہے پارس ضلع مدنی صحرا پاک تابارانی کابینہ، انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت مدینہ پور پاک حقانی کابینہ۔ میں ڈاکٹر اسرار حسین، جانا قیصر خان ہے، بلوچستان ضلع بارکھان وائی۔ میرا نام اسلم قریشی ہے، میں اسلامیہ لوکل ایجنسی کا چیئرمین ہوں۔ میرا نام محمد احسان اللہ ہے اور میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ میں میاں والی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا نام محمد ثاقب نقشبندی، خطیب جامع مسجد محمدی ملتان۔ بابا اسلامی بہنوں کے سوالات آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ میرے پاس کچھ رقم جمع ہے، اس پر زکوٰۃ بھی بنتی ہے اور مجھے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، تو کیا میں زکوٰۃ ادا کروں گی یا نہیں؟
اگر زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. کہتی ہیں کہ ہم رمضان میں نماز تراویح نہیں پڑھتی تو کیا ہم اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں یا نہیں؟ نماز تراویح پڑھنی چاہیے کہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ سنت موقدہ ہے. البتہ اعتکاف سے اس کا تعلق نہیں ہے. اگر معاذ اللہ کوئی یہ سنت ترک کرنے والا یا والی ہے تب بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اعتکاف کا ثواب تو ملے گا. ڈاکٹر سرفراز کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ تشریف بھی لاتے تھے, بارہا کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو میں آپ کے والد صاحب کی تعزیت کرتا ہوں. اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کی مغفرت فرمائے, چھوٹے بڑے گناہ معاف کرے, قبر کو جنت کا باغ بنائے, رحمت رضوان کے پھول برسائے ان کی قبر پر. آپ کو اور تمام گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. کہ ہم رمضان کے دنوں میں نہروں میں نہاتے ہیں, گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے تو اس میں منہ سے یا ناک سے پانی اندر چلا جاتا ہے, کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر روزہ یاد ہو اور ناک یا منہ سے پانی اندر چلا گیا تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا, چاہے نہر میں نہانے سے ہو, چاہے وضو کرنے سے ہو, یا فوارے کے نیچے غسل کرنے سے ہو. روزہ یاد ہونے کی صورت میں اگر پانی چلا گیا اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دعا کے بعد اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں منہ پر, اس کا کچھ پتہ ہے؟ دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرنا سنت مبارکہ ہے. جواب درست ہے. کہتی ہیں مجھے نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں جن کی وجہ سے میری نماز سے توجہ بھی ہٹ جاتی ہے اور اس کا کوئی علاج بتا دیں. اس میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے نسخہ دیا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بائیں طرف 3 بار تھوکنا پھینکے, تھو کر لے 3 مرتبہ الٹے کندھے پر, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور اب تکبیر کہہ کر نماز شروع کرے. قیام میں سجدے کی جگہ دیکھے, رکوع میں پشت قدم پر نظر رکھے, سجدے میں ناک کی طرف نظر رکھے, اتحیات پڑھتے ہوئے گود میں دیکھے تو انشاءاللہ وسوسوں سے جان چھوٹے گی.